السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام دکھ تکالیف اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ساتھ میں موجود لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ یہ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے، جب میں اور میرا شوہر اپنے بیٹے کے ہمراہ شہر اور آبادی سے دور رہنے گئے۔ دراصل سسرالی مسئلوں کی وجہ سے تنگ آ کر ہم نے الگ گھر کرائے پر لے لیا۔ جوائنٹ فیملی میں رہ کر جینا دوبر ہو گیا تھا۔ راشد شادی کے شروع سے ہی بہت سخت مزاج ثابت ہوئے تھے۔ ان کی خوشی بس اچھا کھانا تھی۔ ایسا لگتا تھا میں ان کی زندگی میں بس ایک کام کرنے والی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ مجھے زیادہ تر ڈانٹ ڈپٹ کر ہی رکھتے تھے۔ ان کو پیسوں سے بہت لگاؤ تھا۔ مجھے نہیں یاد کہ آج تک انہوں نے مجھ سے پیار کے 2 بول بولے ہوں۔ خیر، میں نے ان کے مزاج کے ساتھ ساتھ اس روکھی سوکھی زندگی کو قبول کر لیا تھا۔ میری دنیا میرا بیٹا تھا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ میں راشد سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ ہمارا وہ مکان 2 کمرے، 1 ہال اور ایک وسیع آنگن پر مشتمل تھا۔ آنگن میں ایک آم کا درخت تھا اور بھی کافی سارے پھول پودے تھے جو سوکھ چکے تھے۔ میرے شوہر کا نام راشد ہے اور وہ ایک فیکٹری میں بطور سپروائزر کام کرتے ہیں۔ ان دنوں ان کی نائٹ شفٹ ہوا کرتی تھی اور ہمارا بیٹا احمد ہمارے ہمراہ رہتا تھا۔ ہم نے آتے ساتھ ہی مالی مکان سے پوچھ کر وہ درخت کٹوا دیا تھا، کیونکہ مچھر بہت زیادہ ہوتے تھے اور وہ علاقہ آبادی سے بہت دور تھا۔ اسی لیے مغرب کے وقت ہی سناٹا ہو جاتا۔ 9 بجے راشد فیکٹری چلے جاتے۔ اس دن بھی وہ معمول کی طرح جا چکے تھے۔ رات کے کوئی 11:30 بجے تھے جب میں کچن کے کام سے فارغ ہو کر اور اپنے لیے ایک کپ چائے کا بنا کر صحن میں پڑی کرسی پر جا بیٹھی۔ مجھے دور سے بہت سارے لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ اصل میں یہ جگہ جس جگہ پر ہمارا گھر تھا، ہمارے گھر کے قریب کوئی اور گھر نہ تھا۔ بہت دور دور 1-2 گھر تھے۔ پھر وہ آواز تھوڑی قریب سے سنائی دی۔ میں نے سوچا ہوا کی وجہ سے دور کہیں سے آواز یہاں آ رہی ہے، مگر اب تو وہ آواز گھر کی دیوار کے ساتھ بالکل ساتھ سے سنائی دے رہی تھی۔ وہ ایسی آواز تھی جیسے 15-20 مرد بلند آواز میں کہے لگا رہے ہوں۔ میرا خون خشک ہونے لگا کہ وہ آواز اب مجھے آس پاس سے صاف اور زور سے سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کب وہیں چھوڑا اور اندر بھاگ گئی، اور وہ ساری رات میں نے احمد کے ساتھ سورتیں پڑھ کر جاگ کر گزاری تھی۔ اس گھر میں جب مغرب کا وقت ہونے لگا تھا، تب کتے ہمارے گھر کی دیواروں کی طرف دیکھ کر روتے تھے، جیسی دیواروں پر کوئی کھڑا ہو جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ خیر، ہم نے شروع میں ان باتوں کو نظر انداز کیا۔ ایک دن جب میں کچن میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی اور راشد سو رہے تھے، تو مجھے برآمدے میں اپنی ساس بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ میں حیران ہو گئی، امی یہاں کیسے؟ اچانک میں جب کچن سے نکل کر باہر آئی، تب وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ خیر، پھر ہمارے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ زندگی ٹھیک ٹھاک گزر رہی تھی۔ ایک رات کی بات ہے، رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ علاقے میں ہر طرف گہرا سناٹا تھا۔ دور کہیں کتا بھونک کر خاموشی میں خلل ڈال رہا تھا۔ میں بھی گہری نیند سو رہی تھی کہ دروازے پر بہت تیز دستک ہوئی۔ میں ڈر گئی۔ اس وقت بھلا کون ہوگا؟ وہ بھی ایسے؟ کون دستک دے رہا ہے؟ میرے اندر ہمت نہ تھی باہر جانے کی، مگر دستک مسلسل ہو رہی تھی۔ مجھے اٹھنا ہی پڑا۔ میں اللہ کا نام لے کر اٹھی، لیکن دروازہ کھولا تو جان میں جان آ گئی۔ راشد تھے۔ انہوں نے حسب عادت سلام نہیں کیا اور تیزی سے گھر میں داخل ہو گئے۔ ان کا چہرہ بالکل سپاٹ اور کسی بھی جذبے سے خالی تھا۔ وہ تیز تیز چلتے ہوئے ہمارے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ میں بھی دروازہ بند کر کے کمرے میں آ گئی۔ آج آپ واپس آ گئے ہیں؟ میں نے پوچھا، جس پر وہ بولے، ہاں طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے چائے کا پوچھا، انہوں نے منع کر دیا۔
احمد اٹھ گیا تھا۔ میں اس کا دودھ بنا کر واپس پلٹی تو احمد راشد کی گود میں تھا اور کھیل رہا تھا۔ میں نے احمد کو دودھ دیا۔ راشد یوں تو کافی باتونی تھے مگر اس رات وہ بالکل چپ تھے کہ بس سارا دھیان احمد کی طرف تھا۔ احمد میں مگن تھے۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے قریب کر لیا۔ جب میری آنکھ کھلی تب دن کے 12 بج رہے تھے۔ میں کبھی بھی اتنی دیر تک نہیں سوئی تھی۔ برابر میں راشد لیٹے سو رہے تھے۔ احمد نہ تھا۔ میں دوڑ کر باہر گئی تو احمد صحن میں رینگ رہا تھا اور خلا میں کسی کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ میں فوراً اسے اٹھا لائی۔ شام راشد اٹھے تھے۔ جب میں نے ان سے طبیعت کا پوچھا تو کندھے اچکا کر کہنے لگے، میری طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ رات کے 3 بجے میری آنکھ کھلی، احمد نہ تھا اور اس کی آواز برآمدے میں سے آ رہی تھی۔ میں دوڑ کر گئی تو صوفے پر راشد اسے گود میں لیے بیٹھے تھے اور کھیل رہے تھے۔ آپ آج جلدی کیسے؟ میں نے پوچھا، جس پر وہ کچھ نہ بولے اور اٹھ کر کمرے کی طرف چل دیے۔ میں بھی وہاں آ گئی۔ کیا بات ہے راشد، پریشان ہیں؟ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی دہکتے انگاروں کی طرح۔ مجھے ان میں دیکھنے سے آج پہلی بار خوف آ رہا تھا۔ احمد کچھ ہی دیر میں سو گیا۔ مجھے لگا راشد کو کوئی سخت پریشانی ہے جو وہ مجھے نہیں بتا رہے۔ میں ان کے سینے سے جا لگی اور پیار سے پوچھا، کیا بات ہے میرے سر کے تاج؟ وہ بولے تو کچھ نہیں مگر انہوں نے مجھے کس کے بازوؤں میں لے لیا جس سے مجھے تکلیف سی ہونے لگی۔ پھر انہوں نے میرے بال کلپ کی قید سے آزاد کر ڈالے۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی جب میری آنکھ کھلی۔ میں نے کروٹ لی تو راشد وہاں نہ تھے۔ میں نے سوچا واش روم میں ہوں گے اور لیٹ گئی۔ انتظار کرنے لگی، وہ نہ آئے تو میں فکر مندی سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اچانک سے ہی میں راشد سے ٹکرا گئی۔ وہ ایک دم سے سامنے آ گئے تھے۔ میں چیخ پڑی جس پر وہ مسکرا گئے اور اپنے دونوں بازوؤں میں میرا چہرہ لے لیا۔ کیا ہوا میری جان؟ وہ بہت ہی پیار اور نرمی سے بولے۔ میں تو بس انہیں دیکھتی ہی رہ گئی۔ آج تک انہوں نے مجھے اس محبت کا احساس نہیں دلایا تھا۔ مجھے یقین نہ ہوا کہ وہ راشد ہے۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے مجھے پیار سے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ وہ بولے، میں جانتا ہوں تم بہت اکیلی ہو۔ میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم سارے غم بھول جاؤ گی۔ تم کتنی معصوم ہو، کتنی پیاری ہو۔ تمہارے اس معصوم چہرے پر اداسی اچھی نہیں لگتی۔ زندگی کی تمام تر رعنائیاں تمہیں اچھی لگیں گی۔ مگر یہ آواز راشد کی نہ تھی، بہت ہی سحر انگیز کسی اور مرد کی آواز تھی۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ بنا تاثر مجھے دیکھتے رہے۔ میری چھٹی حس حرکت میں آ گئی۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگی مگر سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ان دنوں یاد پڑتا ہے میں تو بس کھل اٹھی تھی۔ یہ سچ ہے کہ ایک عورت اپنے مرد سے صرف پیار چاہتی ہے۔ میری صحت پر بھی کافی اچھا اثر پڑا تھا۔ 3 مہینے گزر گئے۔ راشد تھے تو اب بھی ویسے ہی، مگر مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ مجھ سے واقعی میں محبت کرتے ہیں۔ میرے لیے کافی تھا۔ دراصل ان دنوں میں حقیقت سے بے خبر رہی تھی۔ مجھے شک تو کئی بار ہوا تھا مگر یقین اس دن ہوا جب میں راشد کی باہوں میں تھی اور وہ پیار سے میری زلفیں سہلا رہے تھے کہ دروازہ بجا۔ وہ باہر دیکھنے گئے۔ وہ رات کا آخری پہر تھا۔ جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے بوٹ پہن رکھے تھے جبکہ وہ یہاں سے بنا جوتے کے گئے تھے۔ اف، بہت ٹھنڈ ہے باہر۔ وہ اپنے جوتے اتارتے ہوئے بڑبڑا رہے تھے۔ کون تھا راشد؟ میں بولی۔ کہاں؟ وہ لاپرواہی سے بولے۔ باہر کون تھا؟ باہر میں تھا اور کون؟ تم تو اس قدر سست اور پھوڑ ہو چکی ہو کہ گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کر یہاں آرام کر رہی ہو۔ سارا دن کرتی ہی کیا ہو جو دروازہ بھی بند نہیں کر سکتی؟ وہ اپنی عادت کے مطابق بڑبڑاتے رہے مگر میرا دماغ تو کہیں اور ہی تھا کیونکہ دروازہ تو میں خود بند کر کے سوئی تھی۔ آپ باہر کیوں گئے تھے؟ راشد، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کام پر گیا تھا۔ تمہیں نہیں پتا کیا؟ مگر آپ تو ابھی مطلب رات کو ہی آ گئے تھے۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ میں نے راشد کو سب کچھ بتایا جس پر وہ گہری سوچ میں پڑ گئے۔ اچھا، تم پریشان نہ ہو، مجھے حوصلہ تو دے رہے تھے مگر خود بھی پریشان تھے۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ میں روز راشد کی منت کرتی، مجھے بچے کے ساتھ مت اکیلا چھوڑ کر جایا کریں، یا تو مجھے سسرال پھر سے چھوڑ کر آئیں، ہم وہیں رہنے چلتے ہیں۔ مگر راشد ہی کیا، جو انہوں نے کرنا تھا وہی کرنا تھا۔ میرے آنسوؤں کو بھی نظر انداز کر گئے اور یوں مجھے تنہا اس جہنم میں چھوڑ کر چلے جایا کرتے تھے۔ کہتے تھے فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوگا،
میں جلد ہی کچھ کرتا ہوں۔ پھر میرے ساتھ کوئی واقعہ نہ ہوا اور رات سکون سے گزر جاتی۔ صبح راشد آ جاتے، مگر میں بتا نہیں سکتی کہ کتنے خوف میں جی رہی تھی۔ انہی دنوں ایک دن راشد کسی مولوی صاحب کو اپنے گھر لے آئے اور گھر کو دم کروایا۔ اب ہمیں اطمینان سا ہو گیا تھا، مگر ایک بات اب بھی تھی، احمد اب بھی ہواؤں میں کسی سے باتیں کرتا تھا۔ میں ماں تھی، سمجھ گئی، میرے بچے کو کسی اور طرف سے انسیت ہو گئی تھی۔ یہ ہماری اس گھر میں آخری رات تھی، سارا بندوبست ہو چکا تھا، کل کو ہم نے یہاں سے چلے جانا تھا۔ وہ ایک طوفانی رات تھی، بہت تیز بارش ہو رہی تھی، بجلی وقفے وقفے سے چمک کر پورے آنگن کو روشن کر رہی تھی۔ میری آنکھ بادل کی گرج سے کھل گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، بارش کی وجہ سے بجلی نہ تھی۔ آسمانی بجلی کی چمک میں نے ٹارچ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر کچھ بھی نہ ملا۔ میں راہ چلتی ہوئی کسی چیز سے ٹکرا گئی، میری چیخ نکل گئی کہ کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آہستہ، ہمارا احمد جاگ جائے گا، یہ وہی آواز تھی۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی، آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ وہ مجھے چھوڑ کر پلنگ پر جا بیٹھا۔ آہٹ سے ہی میں سب کچھ محسوس کر رہی تھی، دکھائی کچھ بھی نہ دے رہا تھا۔ خوف سے لگتا تھا جان نکل جائے گی۔ وہ میرے بچے کے پاس جا بیٹھا، میں دوڑ کر گئی اور احمد کو اٹھا لیا اور سورتیں پڑھنے لگی۔ ڈرو نہیں، یہ بچہ مجھے بہت پسند ہے، میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لاؤ اسے مجھے دے دو۔ وہ اٹھ کر میرے نزدیک، بہت نزدیک آ گیا۔ اس کے وجود کی تپش میرے وجود کے آر پار محسوس ہو رہی تھی۔ میں اسے لے جا رہا ہوں، کل سے وہ تمہیں مجھ سے دور کر دے گی، وہ سرگوشی میں بولا، اور اس نے ہم دونوں کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ اس نے میری گود سے احمد کو لیا اور پوچھا، چلو گی میرے ساتھ؟ اس کے عجیب سے سوال نے میرے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ میری آواز حلق میں اٹک سی گئی، کاٹو تو لہو نہیں تھا، چلے جاؤ یہاں سے، خدا کے لیے ہم نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ اچانک ہی کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ چلا گیا ہے، مگر پہاڑ مجھ پر تب ٹوٹا جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ میرے بچے کو بھی اپنے ساتھ لے جا چکا ہے۔ بہت مشکل دن تھے۔ اس بڑے نقصان کے بعد راشد اپنا سر پیٹ کر رہ گئے۔ ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں سے جلدی نہ جا کر انہوں نے کتنی سنگین غلطی کر ڈالی ہے۔ ہم دن رات پیر بابوں کے چکر کاٹتے رہے، مگر سب ہی پیسے لوٹتے رہے۔ میں ادموئی ہو کر رہ گئی، رو رو کر رات دن جائے نماز پر بیٹھی دعائیں مانگتی رہتی۔ احمد کی ایک ایک چیز کو یاد کر کے، اس کی یاد کو میں سینے سے لگائے بیٹھی رہتی۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے، راشد پھر بھی سنبھل گئے تھے، مگر میں جیتے جی مر گئی تھی۔ سب کو ہم نے یہی بتایا تھا کہ احمد کھو گیا ہے۔ آج بھی یاد ہے وہ رات، جب میری آنکھ کھلی تو میرے جگر کا ٹکڑا، دل کی ٹھنڈک، میرا احمد میرے پہلو میں لیٹا ہوا تھا۔ میں اس وقت شکر کے سجدے میں گر گئی۔ آج احمد 8 برس کا ہو چکا ہے، لیکن شکر ہے اللہ کا کہ اس وقت کے بعد آج تک میرے ساتھ کوئی بھی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا پھر ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہے اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر یا پھر ای میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اور میرے گھر والوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔